علیکم ناظرین، پروگرام ہیروز آف کے پی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان انمول شیراز۔ ناظرین، ہم نے یہ تو سنا ہے کہ خوبصورتی دیکھنے والی کی نظر میں ہوتی ہے، لیکن آج میرے ساتھ ایسے گیسٹ موجود ہیں جو کہ اپنے کیمراز یعنی اپنے لینس سے خوبصورتی دکھاتے ہیں خیبر پختونخوا کی دنیا بھر میں۔ میرے ساتھ عامر خان صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے خیبر پختونخوا کو کہاں کہاں ریپرزینٹ کیا اور کیا وجہ تھی کہ خیبر پختونخوا کی خوبصورتی کو کیپچر کر کے یہ آگے پورٹری کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ شکر، تھینک یو، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ عامر خان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کی شروعات کہاں سے ہوئی، بگننگ کہاں سے ہوئی، آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ دیکھیے، میرا تعلق تو بیسیکلی میں مومند ہوں اور خیبر پختونخوا سے ہوں، اور جو میری ایجوکیشن ہے وہ ایبٹ آباد میں، اور اس کے بعد ہم لوگ شفٹ ہو گئے تھے پشاور کے اندر۔ اچھا۔ بیسیکلی پشاور میں جو بہت عرصہ میں نے گزارا سو میں پشاور ہی میرا شہر ہے، اور جہاں تک تعلق ہے شروعات کی، تو شروعات میں ہر ایک کو یہی کہتا ہوں، دنیا میں ہر انسان فوٹوگرافر ہوتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل میں اگر آپ جائیں گے تو دنیا میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، یا کوئی میل یا فیمیل، جو پہلی تصویر وہ بناتا ہے وہ ماں کی بناتا ہے۔ ماں کے علاوہ اس کو کوئی بھی عکس یا تصویر یا اس کا چہرہ پسند نہیں ہوتا۔ کسی اور کی گود میں آپ ڈالے اور رونے لگ پڑتا ہے تو وہ پہلی تصویر ہوتی ہے۔ جو سیکنڈ تصویر ہوتی ہے وہ آپ کی فیچر مستقبل کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، مثلا ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آرمی والا بننا چاہتے ہیں، یا کوئی بھی جو بھی فیلڈ آپ چوز کرنا ہے، تو وہ آپ اس کی سیکنڈ تصویر ہوتی ہے جو آپ اپنے آپ کو وہاں دیکھتے ہیں۔ جو تھرڈ تصویر ہوتی ہے وہ ایز اے لائف پارٹنر کے متعلق ہوتی ہے، اگر وہ فیمیل ہوتی ہے وہ میل کے متعلق سوچتی ہے، اور اگر میل ہوتا ہے تو فیمیل کے متعلق کہ وہ کیسی ہوگی۔ جو آخری اور لاسٹ تصویر ہوتی ہے وہ اگلی جہان کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پلیس کر رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں گا وہاں پہ، جنت یا خدا نخواستہ جہنم میں۔ تو وہ جو لاسٹ تصویر ہے تو ایز اے ٹوٹل جرنی جو ہے انسان کی ایز اے فوٹوگرافر ہی ہوتی ہے۔ تو میری بھی سو ایسی ہی تھی، میں نے بھی شروعات بہترین جسٹیفیکیشن آپ نے اپنے تجربے کی اور اپنی فیلڈ کی آپ نے کی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ہر انسان اگر سوچے تو اسی طرح ہے۔ تو یہ میری شروعات تھی۔ پھر اس کے علاوہ میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے وہ یہ کہ جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں، جو پیور فوٹوگرافر ہوتے ہیں، آرٹسٹ اور حسن پرست ہوتے ہیں۔ حسن خالی انسانی نہیں ہوتا، قدرتی حسن بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فوٹوگرافر کا کام ہے بیسیکلی وہ کسی کی جگہ بھی خوبصورتی اٹھا کے، یعنی آپ اس کو ایک ایز اے میسنجر لے سکتے ہیں کہ وہ خوبصورتی اٹھا کے ایک جگہ کی دوسری جگہ پہنچاتا ہے لوگوں تک پیغام کی صورت میں۔ صحیح۔ یہ بتائیں کہ آپ نے فوٹوگرافی کی شروعات کس ایج میں کی، اور ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے ایک دم کلک ہوا کہ نہیں میں فوٹوگرافی کی طرف جاتا ہوں؟ بائی چانس تھا یا بائی چوائس تھا؟ اس حوالے سے اگر آپ کہیں تو مکس اپ صحیح تھا، کہ بائی چوائس بھی اور بائی چانس بھی۔ کہ میں تقریباً 17 ایئرس کے قریب میری ایج تھی اس وقت، جب میں نے یہ سوچا کہ میری امیجنیشن بڑی پاورفل ہے۔ کسی بھی فوٹوگرافر کا بہتر ہونے کے لیے سب سے بہترین ثبوت اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے ذہن میں بن رہی ہوتی ہے وہ اسکرین پہ لے آئی۔ تو میرے خیال سے وہ فوٹوگرافر، کسی بھی فوٹوگرافر کی جو پہلی کامیابی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھا کہ میں جو مائنڈ میں جس چیز کو، جس منظر کو یا جس چیز کو جیسے دیکھتا ہوں، کیا آیا میں اس کو اسی طرح قید کر سکتا ہوں؟ تو جب میں نے دیکھا کہ ہاں میں قید کر سکتا ہوں، تو وہ میرے لیے وہ پہلی انرجی تھی جس نے مجھے یہ طاقت دی اور فورس دی، اور میں اس طرف آ گیا۔ عامر صاحب، یہ بتائیں آپ کی فیملی کی طرف سے کتنی آپ کو سپورٹ تھی، کیا ریسٹرکشنز تھی؟ عموماً پیرنٹس کی طرف اگر ہم دیکھیں تو پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ افسر بنے یا کوئی افسری کی پوسٹ پہ آئے۔ آپ کے پیرنٹس کی طرف سے کیا ری ایکشن تھا جب آپ نے کہا نہیں فوٹوگرافی یا جو میں اپنی امیجنیٹو تھنکنگ کرتا ہوں آرٹ کی طرف میں جانا چاہتا ہوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تعلق مومند فیملی سے ہے۔ اب تو ماشاءاللہ سے پٹھان، مومند اور دوسری قومیں بہت زیادہ، چونکہ شعور آ گیا ہے اس معاملے میں بہت زیادہ، تو اب تو ٹھیک ہے، ساری معاملات ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت مجھے فیملی سے بہت سخت مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ یہ ایک مہنگا شوق ہے، کوئی سستا شوق بھی نہیں ہے، اور پھر ٹیبوز بھی ہیں ہماری سوسائٹی وہ میں۔ ٹیبوز جو ہیں وہ بیسیکلی میرا اشارہ ان کی طرف ہی ہے کہ وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جنہوں نے مجھے کافی میرے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں۔ آپ کسی بھی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ وہ کون سے ٹیبوز ہوتے ہیں کہ جو آپ کو روک رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں میرے راستے میں آئیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ میں بلکہ اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ جو کسی چیز کی کریٹیوٹی ہوتی ہے یہ ایک خوف کی دیوار کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے۔ جو خوف کی دیوار آپ نے پھیلانا ہوتی ہے، جب آپ وہ خوف کی دیوار پھیلاتے ہیں، اور وہ خوف کی دیوار کیا ہوتی ہے، کیوں کر رہے ہو، یہ کیا بکواس ہے، اور یہ سب سے غلط بڑی بات ہے، لوگ یہ کیا کہیں گناہ گے۔ ہے، ہاں، تو وہ ساری وہ دیوار آپ کو پھیلانی ہوتی ہے۔ جس دن آپ وہ دیوار پھیلان لیتے ہیں تو آپ پھر بہت اچھا چیزیں کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فوٹوگرافر سے زیادہ تو آپ مجھے موٹیویشنل اسپیکر لگ رہے ہیں کہ میں آپ کی باتوں سے بڑی موٹیویٹ ہو رہی ہوں۔ آپ نے خیبر پختونخوا کو گلوبلی کہاں کہاں ریپرزینٹ کیا ہے؟
پاکستان کے علاوہ جاپان، امریکہ، یو کے، ناروے، کینیڈا، ان جگہوں میں میری نمائش ہو چکی ہے. اور اس میں ایک سب سے جو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میری ایک تصویر جو میں نے اپنے ایک دوست کو گفٹ کی تھی، اچھا. وہ انڈیا کشمیر میں ہوتے ہیں، ان کو گفٹ کی تھی، تو انہوں نے وہ تصویر آگے پھر مکیش امبانی صاحب کو گفٹ کی ہے، جو ان کے گھر پہ لگی ہوئی ہے. زبردست. ہم تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکارڈ ایک بات کر رہے تھے کہ 1.5 کروڑ فوٹوگرافرز میں سے آپ سلیکٹ ہوئے ہیں. وہ کہانی، وہ جرنی ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ 2012 کی بات ہے کہ میری ایک پکچر تھی جو میں نے اپنی ایک نیوز ایجنسی کو ارتھ آور پہ بھیجی تھی. ایک سب دن منایا جاتا ہے ارتھ آور کے حوالے سے، تو اس حوالے سے میں نے وہ پکچر بنا کے بھیجی تھی، جو بعد میں نیشنل جیوگرافک نے اس کو پکچر آف دا ڈے پورے دنیا کے اندر سلیکٹ ہوئی تھی. یہ 2013 کی بات ہے. وہ پکچر میں نے نتھیا گلی میں بنائی تھی. اور کتنے آپ کے ساتھ مزید کمپیٹیٹرز تھے؟ اس میں دیکھیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب پکچر آف دا ڈے سلیکٹ ہوئی تھی تو اس وقت تقریباً لگ بھگ دنیا کی آبادی 6 ارب کی قریب تھی. تو اگر ہم ایک ویسے رفلی بھی اندازہ لگا لیں، وہ رفلی میرا ایک اندازہ یہ ہے کہ کم سے کم 1.5 کروڑ فوٹوگرافر تو دنیا کے اندر موجود تھے جو مختلف سورسز سے پکچرز بھیجتے تھے اپنی نیوز ایجنسیز کو یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم پہ. تو وہاں پہ میرا سلیکٹ ہونا میرے خیال سے میرے لیے اور میرے صوبے ملک کے لیے بڑا اعزاز تھا. بہت فخر کی بات ہے. یہ بتا، آپ نے کن کن نیوز ایجنسیز کے ساتھ کام کیا ہے پاکستان سے باہر؟ پاکستان سے باہر میں نے وی او اے کے ساتھ کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں اناتولیا کے ساتھ کام کر چکا ہوں. ایک آئرش نیوز ایجنسی ہے نیوز ٹاک، اس کے لیے کام کر چکا ہوں. وال اسٹریٹ جرنل کے لیے میری فوٹو گئی ہوئی ہیں. بی بی سی کے لیے گئی ہوئی ہیں. کافی زیادہ نیوز ایجنسیز کے ساتھ کام کر چکا ہوں. آپ اپنی اس فوٹوگرافی جرنی سے یہ ٹورزم فوٹوگرافی کی طرف کیوں آئیں کہ خیبر پختونخوا کی خوبصورتی کو کیپچر کریں؟ آپ اس طرف رجحان آپ کا کیسے ہوا؟ سوال آپ کا دلچسپ ہے، لیکن جتنا دلچسپ ہے اتنا اس کا جواب بھی تھوڑا سا طوالت اختیار کرے گا. لیکن اب امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے، میری استمام اس کو. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میرا سٹارٹ جو تھا ایز اے فیشن فوٹوگرافر سٹارٹ ہوا تھا. جب فیشن فوٹوگرافی کی طرف میں گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ چیزیں بہت آرٹیفیشل ہیں. چونکہ میں ایک آرٹسٹ ہوں تو وہاں میں نے دیکھا چیزیں بہت آرٹیفیشل ہیں. جب میں کسی بھی انسان کو، مثلا اگر آپ کو میں دیکھ رہا ہوں تو میں آپ کی اپنے مائنڈ میں ایک پرسنالٹی بلڈنگ بنا دیتا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ اس میں سے کوئی بھی ایک اینٹ نکلتی ہے تو وہ آپ کی پوری بلڈنگ کلیپس کر جاتی ہے. تو یہ معاملات میرے ساتھ وہاں پہ بھی ہوئے، جہاں پہ میں نے لوگوں کو دور سے اسکرین پہ دیکھتے تھے کہ کتنے خوبصورت لگتے ہیں، کتنے اچھے ہیں، لیکن جب قریبی معاملات میں دیکھا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی جہاں سے دل برداشتہ ہونا پڑا. تو پھر سوچا کہ نہیں یار، یہ آرٹیفیشل دنیا ہے، آپ نیچر میں آپ کو جانا چاہیے. پھر میں نے ایز اے فوٹو جرنلسٹ سٹارٹ کیا. اس وقت بدقسمتی سے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے بہت حالات خراب تھے، خاص کر پشاور کے. پشاور میں تو وہ حالات تھے، میرے جتنے بھی دوست بھی ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر 2 سے 3 کلومیٹر پہ بلاسٹ ہو رہے تھے اور ڈیلی ہو رہے تھے. تو اس وقت غالباً 2008 9 10 کی بات کر رہے ہیں. بالکل اس دوران جو ہے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ حالات خراب تھے. تو ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ گھر میں ہم جب سوئے ہوتے تھے تو جیسے کسی بلاسٹ کی آواز آتی یا کچھ بھی آتا تو سب سے پہلے اپنا فون اٹھا کے دیکھتے تھے کہ بھائی کہاں ہوا ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے، یا اسپاٹ پہ پہنچنا ہے یا ہم نے ہاسپٹل پہنچنا ہے کہ ہم نے اس کو کیپچر کرنا ہے. تو وہاں مجھے محسوس ہوا ایک دن کہ یار میں تو کچھ پتھر بنتا جا رہا ہوں. مجھے لوگوں کے ایموشن کا انتظار ہوتا تھا کہ کون کب روئے گا، میں اس کی فوٹو بناؤں گا. کہاں میں زیادہ دیکھوں گا کہ حالات خراب ہیں تو میں اس کی فوٹو بناؤں گا. تو وہاں مجھے فیل ہوا کہ یار میرا تھوڑا سا وہ جو نرم ہونا ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں کوئی پتھر کا انسان بنتا جا رہا ہوں، ایک مشین بنتا جا رہا ہوں. سو میں نے بس وہاں سے بھی پھر چھوڑا. میں نے کہا کہ یار یہ، کیونکہ ایک ٹائم تھا جہاں پہ مجھے فیل ہوا کہ نہیں اب اور نہیں، تو وہاں سے چھوڑا. پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو ٹورزم کارپوریشن تھا انہوں نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ ہاں یہاں میرے لیے ایک اچھی اپرچونیٹی ہے. تو الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں میں نیچر اور ٹریول فوٹوگرافر کی طرف شفٹ ہوا اور وہ کر رہا ہوں. آخر میں آپ کا کیا پیغام ہوگا ہمارے ناظرین کے لیے اپنی فیلڈ سے متعلق، خاص طور پہ وہ جو کہ فوٹوگرافی فلم میکنگ کی طرف آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہوگا؟ کیونکہ آپ نے خود بھی نیو یارک اکیڈمی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے. بالکل. دیکھیں ایک بہت اچھی فیلڈ ہے، کیونکہ اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا بہت بوسٹ کر چکا ہے اور اصل میں ہمارا ٹائم یہی ہے.
کیونکہ ایز اے فوٹو کے حوالے سے دیکھیں یا ویڈیو کانٹینٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو بہت کام ہو رہا ہے انڈسٹری کے اندر، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے، تو ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. ہاں لیکن ایک چیز ہے جو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ کیمرہ کے مالک ہونے میں اور فوٹوگرافر ہونے میں فرق ہوتا ہے. صحیح. تو جب آپ فوٹوگرافی کی طرف جاتے ہو، چونکہ میرا اس فیلڈ سے تعلق ہے، تو یہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز کو ایز اے آرٹسٹ دیکھنا ہوتا ہے. دنیا کے اندر فوٹوگرافی جو ہے وہ بیسکلی 3 چیزوں پہ بیس کرتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈاکومنٹری فوٹوگرافی، ایک ہوتی ہے کمرشل فوٹوگرافی، اور ایک ہوتی ہے آرٹسٹک فوٹوگرافی. یہ جو 2 سائڈ ہیں جس میں ڈاکومنٹل فوٹوگرافی ہے یا کمرشل فوٹوگرافی ہے، یہ آپ کا انکم کا بڑا اچھا ذریعہ ہے. لیکن جو کم ہے وہ آرٹسٹک سائڈ ہے. جو آرٹسٹک سائڈ والی ہیں یہاں پہ بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں. چونکہ میرا اس سائڈ پہ زیادہ رجحان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ساری سیٹسفیکشن ملتی ہے. ایک بہت اچھی تصویر میرے پورے دن کے غم کو مٹا سکتی ہے. میری ایک لوگوں کی تعریف شاید میری زندگی میں ایک دن کا اضافہ کر دیتی ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت پازیٹیو چیز ہے. اور اس کے علاوہ میرا سب لوگوں کو یہ بھی پیغام ہوتا ہے کہ ہمیشہ آپ ہوں، آپ کے بچے ہوں یا آپ سے چھوٹے جو بھی ہوں، ان کے اندر 2 چیزیں ضرور رکھیں، ایک سپورٹس اور ایک آرٹ. سپورٹس بیسکلی آپ کو فزیکلی فٹ رکھتی ہے، لیکن آرٹ آپ کو کریٹیو بناتی ہے، مینٹلی فٹ رکھتی ہے. مینٹلی فٹ رکھتی ہے. ہاں اس کا ایک تھوڑا سا سائڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آرٹسٹ لوگ ہوتے ہیں وہ حد سے زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو وہ ایک چیز کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو یہ میرا پیغام ہے لوگوں کے لیے. بہت شکریہ عامر صاحب. ناظرین، اتنی دلچسپ گفتگو میں آپ نے عامر صاحب سے سنا کہ فوٹوگرافی یہ صرف ایک شعبہ نہیں ہے، یہ ایک آرٹ ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ بائی چانس کیا، یہ بائی چوائس کیا، کیونکہ ایک فوٹوگرافر ایک آرٹسٹ ان بلٹ ہوتا ہے، بائی برتھ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان انمول شیراز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.